یہ تو کوئی گستاخی نہیں تھی, وہ تو اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. جہاں سراتن گستاخی ہوتی رہی ہے, یہ سارے کے سارے مولوی, یہ سارے کے سارے ریاستی ادارے گونگے شیطان بنے رہے ہیں, بلکہ انہوں نے ایڈ فیول ٹو فائر کیا ہے. ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور کے اندر جب ٹوائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے لکھے جاتے تھے, آج بھی ہزاروں ٹوائلٹس پاکستان میں موجود ہیں جن میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے. ان بے شرموں کو شرم نہیں آئی ہے کہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے, یعنی ان کی جماعت کے لوگ. جب اسرائیل مرد آباد لکھ کر جھنڈوں کے اوپر زمین پہ وہ جھنڈے ڈال کر انہیں آگ لگائی جاتی تھی, ان کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی تھی اور جوتیوں سمیت مسلمانوں کے موت گزر رہے تھے, اس وقت کسی مولوی کی غیرت نہیں جاگی کہ یہ اسرائیل لفظ جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے اور ایک پیغمبر کا نام ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب, حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد, یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین ان کا لقب تھا. اس میں سب سے پہلا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن, حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس. دیکھ لیں آپ کے جو لمبی داڑھی والا ہے, اس نے تو اس عورت کی جان, اس کے خامند کی لائف ونریبل کی ہے, اور ایک کرسچن نے بچا لیا. ظاہر ہے وہ جب ماچا بن کے آگے جا کے کھڑا ہو گیا کہ تیرے اس لباس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, تیرا کیا کام ہے بھائی اس طرح لوگوں کی بیویوں کو, ان کی سسٹرز کو, ماؤں کو روک کے ان کے انٹرویو کرنا. تمہیں کچھ زیادہ ریزرویشن ہے تو جاؤ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جا کے بات کرو, وہاں فون کرو کہ جی اس طریقے سے میں نے یہاں ایک عورت کو دیکھا, بجائے کہ اس کو روک کے تو وہاں پہ موب اکٹھا کر لیا. کچھ بھی ہو سکتا تھا. اس پورے ایپیسوڈ کے اندر ایک تھوڑی سی جرت دکھائی ہمارے جو کراچی کے دیوبندی مفتی ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی. انہوں نے سخت الفاظ کے اندر, جو بالکل ٹھیک الفاظ تھے, بڑے اچھے انداز میں مذمت کی فوراً اسی وقت. تو بریلویوں کے جو مولوی ہیں دیکھیں, انہوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے. انہوں نے کہا تو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا, اور ہم کراچی پہنچ رہے ہیں, تو اپنے گھر سے نکل کے بتا. بس یہ ویڈیو آنی تھی, مفتی صاحب کی آواز نکل گئی. اب میں ان مفتیوں سے اور ان کے جو فرنٹ مین لوگ ہیں, یوٹیوبرز یا موٹیویشنل سپیکرز, میں ان سے پوچھوں گا کہ اگر فرقہ واریت مسئلہ نہیں ہے تو جاؤ نا, ہمت بناؤ نا اپنے مفتی کی. آپ مجھے بتائیں, جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے کہ جی انجینئر صاحب پہ 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اس لیے ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب کی بات کرنے کا انداز درست نہیں ہے, تمہیں تو آتا ہے نا, ہاں بس نکل گئی وہاں. ان دہشت گردوں کا علاج میرے پاس ہے, میں نبی صاحب ہاں کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی, شبلی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, نسے تو تھوڑا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ختم نبوت کی کاس کے ساتھ نہ دین کے ساتھ. ان کو اس طرح للکار ہے, اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. انہوں نے آپ کو ایک جھوٹی کہانی کرائی تھی نا کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا, تو خود ہی کہہ رہے تھے بابے شاہی کوئی نہیں. تم یہ کہتے تھے نا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب ابدال شاہی کوئی نہیں. ایک کہانی کہاں نے سنا, تو میرا تو نعرہ بہت سافٹ ہے, میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں, بابے شاہی کوئی نہیں. کہتے ہیں ثابت کرو, لو ثابت کرتا جائے, لو سامو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد للہ آج 3 مارچ 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 136 ہوگا. آپ کے یہ جو ریئل ٹائم کوسچنز ہیں یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں, انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک کریٹیکل ایشو, لاسٹ ویک میں منڈے کے دن 26 فروری 2024 کو لاہور کا جو بازار ہے اچھرا بازار, اس میں ایک انسیڈنٹ ہوا. ظاہر ہے اس کے بعد پہلا سنڈے یہی آ رہا ہے, اس لیے میں نے اس دوران کوئی گفتگو اس پہ نہیں کی, کیونکہ ہماری ریکارڈنگ تو سنڈے والے دن ہی ہونی ہوتی ہے. اس واقعے کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور مین جو ہمارا ٹی وی چینلز والا میڈیا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ چکے ہیں, اور اس حوالے سے
مجھ سے زیادہ انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی، میں صرف اجمالاً اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ اچھرا بازار لاہور کے اندر ایک کوئی خاتون تھی، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئیں اور انہوں نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا جس کے اوپر عربی زبان کی خطاطی ہوئی تھی. کوئی عربی برانڈ ہے اس کے وہ کپڑے تھے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر جو عربی ورڈ ہے حلوہ یہ لکھا ہوا تھا. عربی زبان میں بیوٹیفل کے لیے، سویٹ کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. اب یہ کوئی قرآن کا ورڈ تو نہیں تھا، اگرچہ عربی زبان کا ورڈ ہے، لیکن چونکہ وہ اس خط میں لکھا ہوا تھا جو ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں ایک عربی سٹائل، اسے آپ خط نص کہہ لیں، ثلث کہہ لیں، اس سٹائل میں لکھا ہوا تھا. اور ظاہر ہے کہ ہمارے لوگوں کو تو عربی آتی نہیں ہے، ایون جو حفاظ ہیں وہ بھی قرآن کی آیات صرف دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں یا زبانی انہیں قرآن حفظ ہے، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو اس کا منطقی انجام وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا. وہاں پہ ایک کوئی لمبی داڑھی والے صاحب تھے، اہل حدیث وہابی فرقہ کے، انہوں نے خام خواہ اپنا لچ فرائی کیا اور اس عورت کو کھڑا کر کے پوچھا کہ یہ آپ کے جسم کے اوپر جو لباس ہے اس پہ تو کیا لکھا ہے، میں نے اس کی تحقیق کرنی ہے. ان سے صرف یہ پوچھیں کہ آپ لوگوں کی ماؤں بہنوں کو یوں چوراہے میں کوئی کھڑا کر کے تحقیقات کرنا شروع کر دے، آپ لوگوں کے نکاح نامے کوئی دیکھنا شروع کر دے، تو آپ کو کتنا برا لگے گا. آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے کسی کی پرسنل لائف کے اندر اس طریقے سے دخل دینا. خیر، وہاں پہ دیکھا دیکھی ہجوم اکٹھا ہو گیا. وہاں پہ ایک کرسچن لڑکا تھا جس کا ماڈرن فوڈ کے نام سے ایک چھوٹا سا پتھارا لگا ہوا تھا، یہ تھوڑی سی ایک ساتھ شاپ بھی تھی اس کی. اس نے جب اس سچویشن کو دیکھا تو اس نے فوراً خاتون کو اور اس کے ہسبینڈ کو دکان کے اندر کر دیا اور پولیس کو کال کر دی. اس دوران کچھ علماء بھی آ گئے اور انہوں نے بھی پبلک کو انگیج کیا. پھر پولیس آئی. الٹیمیٹلی اللہ کا شکر ہے کہ کسی نا خوشگوار واقعے کے رونما ہونے سے پہلے ہی معاملہ سیٹل ہو گیا. اگرچہ کئی لوگ وہاں پہ چھریاں لے کے بھی آ گئے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، اور جو اے ایس پی ہیں ان کے بقول ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے پاس لوڈڈ گن بھی موجود تھی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ لوگ اس عورت کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ کھڑی ہو جاؤ. ایک کہہ رہا ہے کہ جی میرا دل کر رہا ہے اسے گولی مار دوں. تو اس قسم کے آپ کو الفاظ سننے کو ملے. ظاہر ہے جو ہم نے پچھلے 70-80 سال کے اندر بویا ہے اس ملک کے اندر، اور صدیوں سے ہمارے بزرگوں نے جس قسم کی تعلیمات دی ہیں، اس کا رزلٹ یہی نکلنا تھا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ معاملہ سیٹل ہوا اور الٹیمیٹلی اس عورت کی جان بخشی ہوگی، لیکن یہ موت کے منہ سے ہی وہ واپس آئی ہے. یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا وہ ساری صورتحال دیکھ کے. اب اس سچویشن میں مختلف علماء کرام کی جانب سے ہمارے جو پاکستان میں جتنے بھی فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، سب نے اپنے اپنے طریقے سے اس واقعے کو ایڈریس کیا، اور میجورٹی باتیں انہوں نے ٹھیک کی ہیں، اس ایشو کو انہوں نے کنڈیم کیا ہے. لیکن ساتھ ظاہر ہے چونکہ مولوی ہیں تو اپنے فرقوں کی بھی سائیڈ لیں گے، اپنے جو پیٹی بھائی ہیں ان کی بھی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ الفاظ جملے بول دیں گے، اور پھر انہیں خوش کرنے کے لیے کچھ جو مخالفین ہیں، جو سیکولر طبقہ ہے جو دوسری ایکسٹریم پہ گیا ہوا ہے، ان کے اوپر بھی کچھ جملے کس دیے، اور ان سیکولرز نے بھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کچھ باتیں تو بالکل ٹھیک کی جو ریالٹی ہیں، لیکن بعض جگہ انہوں نے بھی ریڈ لائن کو کراس کیا. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس موقع کے اوپر میں ایک کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر ڈسکشن کروں، اور اس کے لیے میں نے بڑی محنت کر کے یہ تمام ویڈیوز دیکھی ہیں تاکہ مجھے لوگوں کی تھاٹس پتہ چلیں. پھر اس واقعے سے متعلق جتنے انسیڈنٹ بعد میں ہوئے ہیں وہ سب کے سب
پھر میڈیا میں جو کچھ آیا وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اب میرے پاس اتنا ڈیٹا تھا آلموسٹ یہ 6 دن کے بعد، کیونکہ یہ منڈے کے دن کا واقعہ ہے 26 فروری 2024 کا، اور آج ہے 3 مارچ 2024۔ تو اب اتنا ڈیٹا میرے پاس آ چکا ہے کہ میں اسے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ڈسکس کروں۔ ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب کبھی بھی کوئی اس طرح کا کرنٹ ایشو مذہب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو مسلمانوں میں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہے، ایون علماء حضرات بھی، وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس حوالے سے انجینئر صاحب کیا موقف دیں گے سنڈے والے دن، اور پھر الحمدللہ وہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اور میں نے کافی امپرومنٹ دیکھی ہے۔ مجھے فرسٹ ہینڈ نالج اس حوالے سے ہے کہ میں نے مختلف مساجد کے اندر جمعے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یعنی جمعہ پڑھنے کا، پڑھانے کا نہیں۔ تو میں جب علماء کی تقاریر سن رہا ہوتا ہوں تو مجھے ان کے الفاظ کے چناؤ سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ الحمدللہ چھپ چھپ کے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ ابھی شب برات کے اوپر جو الفاظ استعمال کر رہے تھے، جس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے، ظاہر ہے اس طرح کی گفتگو تو کبھی کسی نے کی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ 2.5 گھنٹے گفتگو کی ہے۔ دیکھیں 3 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ بات کرنا ہی بڑا آسان ہے، لیکن ایک ٹاپک کو ٹائنیز ڈیٹیل تک اس کے ایک ایک نوک پلک کو درست کرنا اور صدیوں کے اختلاف کو چند گھنٹوں کے اندر سمو دینا، جس میں سارے کے سارے دلائل بھی ڈسکس ہوئے ہوں اور علمی طریقے سے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے ہمارے پاس جتنے لوگ بھی آتے ہیں پوڈ کاسٹ کے لیے بھی یا ٹی وی پروگرامز کے لیے بھی، میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی سوال آپ تھوڑے رکھ لیں لیکن پورا مقدمہ سمجھیں۔ آپ مجھ سے 1000 کوشچن ایک نشست میں پوچھیں، میں آپ کو 2 منٹ میں جواب دے دوں گا، 1 منٹ میں ایک کوشچن کا جواب دے دوں گا، لیکن اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے۔ اس کی بجائے آپ 10 کوشچنز رکھیں، کم از کم ایک کوشچن کے اوپر میں 10 12 15 منٹ بولوں تاکہ آپ کو پورا مقدمہ سمجھ آئے، کیونکہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر رہا۔ یہ جتنے علماء آپ کو ویلاگس میں نظر آئیں گے صرف حاضری لگوانے کے لیے آتے ہیں کہ جی ایک کلپ ساڈا بھی آنا چاہیے اس ٹاپک ہوتے، بس وہ حاضری لگوانے کے لیے۔ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، ابھی امت کو گائیڈ کیسے کرنا ہے، مخالفین کے دلائل کیا ہیں، اس طرح کے ایشوز میں حق میں جو بات کرتے ہیں ان کے دلائل کیا ہے، ان کا کریٹیکل انالیسس کرنا، یہ علماء کا مزاج ہی نہیں، نہ ان کی تربیت کا حصہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ان بیچاروں کے پاس اتنا ڈائیورسیفائڈ نالج نہیں ہے، کیونکہ ہر عالم نے کسی مکتب فکر میں ہی اپنا وقت گزارا ہے، اسے بس وہی 2-4 باتیں جو اس کے بزرگوں نے نقل کی وہی پتہ ہے۔ اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ انہیں کئی معاملات کے اندر بالکل بیسک نالج بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو بڑے بزرگ تھے انہیں بھی اس ایشو کا آئیڈیا نہیں تھا۔ یہ تو ان کی کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتے ہیں، قرآن و سنت تو ڈائریکٹ کھولتے نہیں ہیں، مخالفین کے دلائل کو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے پوری محنت کی اس حوالے سے، اور 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں نے ایک کاؤنٹر نیریٹو، ایک جوابی بیانیہ اس انسیڈنٹ کے اوپر ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، تاکہ سٹیپ وائز آپ کو چیزیں سمجھ آئیں، اور اس واقعے کے بعد ہم نے اس سے مورل لیسن کیا حاصل کرنا ہے، حکومت کے کرنے کا کام کیا ہے، عوام الناس کے کرنے کا کام کیا ہے، علماء کے کرنے کا کام کیا ہے، اور آگے ہم اپنے ملک پاکستان کا بالخصوص اور پورے عالم اسلام کا بالعموم مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے۔ انشاءاللہ میں 8 پوائنٹس کی شکل میں کاؤنٹر نیریٹو آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ ہے میرے بھائیوں، یہ جو اچھرا لاہور کے اندر واقعہ ہوا، اس میں میرے نزدیک اس پورے واقعے میں جو سب سے بڑا ہیرو ہے نا، وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن، جس کا وہ فوڈ پوائنٹ تھا، جس نے جرأت دکھا کر اپنی جان پر کھیل کر
اس نے پولیس کو الگ سے فون کیا اور وہ جو ہماری بہن تھی اور اس کا ہسبینڈ اسے اپنی دکان کے اندر پناہ دی. اصل ہیرو اگر کوئی ہے نا تو وہ جانسن ہے. یہ وہ کام ہے جو بڑے بڑے مذہبی لوگ نہیں کر سکتے. سب کو اپنی جان کی فکر پڑ جاتی ہے. تو میرے نزدیک اس میں جو اگر یہ ایک واقعہ تھا تو اس میں مین آف دا میچ یا ہیرو اگر کوئی شخص ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے. اور دیکھیں اسے بعد میں تو اس بیچارے نے تو وہیں رہنا ہے, اور ماشاء اللہ تعالی ہمارے جو سو کالڈ عاشقان رسول ہیں ان کے شر سے تو اس نے پوری زندگی اب بچنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ یہاں پہ جو سو کالڈ عاشقان رسول ہیں وہ ہمیشہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کر لوگوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں, لوگوں کے موٹر بائکس میں آگ لگا دیتے ہیں. کسی نے یہ نعرہ لگا کے اپنے موٹر بائک کو کبھی آگ نہیں لگائی. اور اس سے بڑھ کر میں بات آج پھر کروں گا, پھر میں وہ زخم چھیلوں گا کہ ان کے بڑوں نے, ان کے بزرگوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں, چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, اور سیم اسی لاہور سے یہ کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں. کسی مکتبہ فکر میں آپ کو کوئی آگ لگاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور ویسے ان کی ڈرامہ بازی سن لیں کہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں. ختم نبوت کے اوپر وہ لوگ کام کریں گے جن کے اپنے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں اور ان کے ماننے والے آج تک وہ کتابیں چھاپ رہے ہیں. تم صرف زیادہ زیادہ اینٹی قادیانی کام کر سکتے ہو. ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں, تمہاری تو جرت ہی نہیں ہے کہ بات کر جاؤ اپنے بزرگوں کے اوپر. تو اس قسم کے لوگوں کے شر سے بچنا بڑا مشکل کام ہے. اور پھر نان مسلم ہوتے ہوئے اس شخص نے کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ ایک مسلمان عورت اور اس کے خاوند کی جان بچائی اور بر وقت اطلاع کی اس پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر, جس کو پہنچتے ہوئے آلموسٹ وہاں پہ 15-20 منٹ تو لگ گئے. ان 15-20 منٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. لہذا جو کوئی ناخوشگوار واقعہ اس حوالے سے اوائڈ ہوا ہے اس میں سب سے پہلا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن, حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس. دیکھ لیں آپ کے جو لمبی داڑھی والا ہے اس نے تو اس عورت کی جان, اس کے خامند کی لائف ونریبل کی ہے اور ایک کرسچن نے بچا لی ہے. ظاہر ہے وہ جب ماچا بن گیا آگے جا کے کھڑا ہو گیا کہ تیرے اس لباس کے اوپر کیا لکھا ہوا, بھائی تیرا کیا کام ہے بھائی. اس طرح لوگوں کی بیویوں کو, ان کی سسٹرز کو, ماؤں کو روک کے ان کے انٹرویو کرنا. تمہیں کچھ زیادہ زیادہ ریزرویشن ہے تو جاؤ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جا کے بات کرو, وہاں فون کرو کہ جی اس طریقے سے میں نے یہاں ایک عورت کو دیکھا, بجائے کہ اس کو روک کے تو وہاں پہ موب اکٹھا کر لیا. کچھ بھی ہو سکتا تھا. لہذا میرے نزدیک سب سے پہلے اس لڑکے جانسن کو انعام ملنا چاہیے, ایوارڈ بھی ملنا چاہیے, ریوارڈ بھی ملنا چاہیے. ایوارڈ تو دے دیا جاتا ہے, ریوارڈ بھی ہونا چاہیے, یعنی رقم کی شکل میں اس کی کوئی خدمت بھی اس حوالے سے ہونی چاہیے, اور پبلکلی اس کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ اصل جو ہیرو ہے اس واقعے کا یہ کرسچن لڑکا ہے. اور اس طریقے سے پاکستان کا بہتر امیج پوری دنیا میں جائے گا, بجائے یہ کہ آپ کسی اور کو ہیرو بنا کے پیش کریں. وہ بھی ضرور کریں, لیکن سب سے بہتر پکچر یہ جانی تھی کہ اگر اس بچے کو, جانسن کو, ہماری چیف منسٹر صاحبہ ملیں, آئی جی صاحب ملیں, آرمی چیف صاحب ملیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں اور پبلکلی کریں, اور پھر میڈیا کے اوپر رپورٹ ہو. بہرحال میں نے اس حوالے سے جو بڑے ہیں ان سے خود بات بھی کر لی ہے, انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا ہے. انہوں نے کہا انشاءاللہ انجینئر صاحب چند دنوں میں ہم ایک پبلک سرمنی میں, جس طرح آپ نے ہائی لائٹ کیا, بلکہ انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اصل ہیرو وہ ہے, اسے پبلک میں لا کے اس طریقے سے انعام دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو اچھا میسج جائے. اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر کتنا اچھا امیج جائے گا, جو یہ ہم امیج بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. امیج تو اس صورت میں جائے گا جب ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسا ملک جو دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتا ہے اسلام کا,
اور اس کے جھنڈے میں گرین کلر کے ساتھ سفید کلر بھی ہے، اس کے باوجود اقلیتوں کو یہاں حقوق نہیں ملتے، اور جس طریقے سے کرسچنز کے ساتھ ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے پچھلے 70 سالوں کے اندر، یہ بھی جڑاں والا واقعہ جو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، درجنوں کی تعداد میں گرجے جلائے گئے، یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے زیادہ ضروری چیز یہ تھی کہ ہمارے آرمی چیف، ہمارے پرائم منسٹر جو اب آنے والے ہیں، یا چیف منسٹر یا آئی جی صاحب، ان کو ملتے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے ایگری کیا کہ انشاءاللہ عنقریب اس حوالے سے پیش رفت دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، اس واقعے میں دوسرے نمبر کے اوپر اگر کوئی ہیرو ہے تو یقیناً وہ ہماری سسٹر ہیں اے ایس پی شہر بانو نقوی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ ایک سید خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے دلیری کے ساتھ اس موب کو کنٹرول کیا، حسینی ہونے کا ثبوت بھی دیا، اور اس وقت میڈیا پہ ان کو کافی اس حوالے سے اٹھایا ہوا ہے، مختلف جگہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، آرمی چیف نے بھی ملاقات کی ان سے، اور آئی جی صاحب نے بھی، ان کی ٹریننگ ہے یہ، جس طریقے سے انہوں نے پنجاب پولیس میں کافی ریفارمز کی ہیں، میں تو پرسنلی یعنی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ڈاکٹر عثمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالی، پلس ان کو انعام بھی دیا گیا ہے، ایوارڈ بھی ان کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اور سعودی حکومت کی طرف سے ود فیملی انہیں حج کی آفر بھی ہوئی ہے، جو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کرنے جائیں گی۔ میرا خیال ہے یہ بہت بڑی ان کے لیے اچیومنٹ ہے، اور اس طرح کے جو ڈر قسم کے پولیس آفیسرز ہیں پاکستان جیسے ملک میں تو نعمت ہے، کیونکہ یہاں پہ تو جتنا مذہبی طبقہ دہشت گردی اور غنڈہ گردی کے اندر انوالو ہے، اور اس میں سب سے بڑی مجرم ہماری ریاست اور ریاستی ادارے ہیں، جنہوں نے انہیں سالوں تک پالا ہے اور ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ پولیٹیکل گورنمنٹس کو کمزور کرنے کے لیے ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو یوز کیا۔ یہ بھی اللہ بھلا کرے گوروں کا، اگر ایف اے ٹی ایف نہ ہوتا اور ہمارے اوپر یہ تلوار نہ لٹکتی، ابھی بھی ہمیں کوئی عقل نہیں آنی تھی، ہمیں اس ماڈرن ورلڈ میں بھی یہ سمجھ نہیں آنی تھی کہ بھائی اس طریقے سے آپ ایسٹس نہیں بنا سکتے۔ جب آپ بندوق عام بندے کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ آپ کی مرضی کا کام بھی کرے گا اور اپنی مرضی کا کام بھی کرے گا۔ ود ان کنٹری جو سیکیورٹی کی مینجمنٹ ہے اس کو دیکھنا یہ پولیس کی ذمہ داری ہے، یا زیادہ سے زیادہ اگر چیف منسٹر نے رینجرز کو طلب کرنا ہے وہ بھی ان کی مرضی ہو تو، اور کسی بندے کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، اور بارڈرز کے اوپر فوج کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ عام بندوں کو ٹرین کر کے ان کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑا دیں گے تو پھر آپ دیکھیں جو تماشا لگا ہوا ہے، قابو ہی نہیں آ رہے کسی کے۔ تو یہ ایف اے ٹی ایف نہ ہوتا، نہ یہ ضرب عضب ہونی تھی، نہ رد الفساد ہونا تھا، اور نہ ان فسادیوں سے ہماری جان چھوٹنی تھی۔ یہ کریڈٹ بھی میں پہلے نمبر کے اوپر دیتا ہوں تو گوروں کو دیتا ہوں کہ یہ معاملہ بھی انہوں نے ہی ہمارا سیدھا کیا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ، ادروائز ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، اس کے بعد اگر میں کریڈٹ دوں کسی کو، یعنی وہ جو لڑکا ہے جانسن، اس کے بعد ہمارا جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ اور اس میں بھی جو اے ایس پی صاحب ہیں، ان کے بعد اگر کریڈٹ کسی کو دینا چاہیے تو وہ دو جو علماء حضرات میں سے تھے، ایک وہابی فرقے سے اہل حدیث سے ایک عالم دین، اور ایک ٹی ایل پی کے نمائندہ عالم دین، جو کہ پولیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے آ چکے تھے۔ اگرچہ انہیں بلایا تو اس چکر میں گیا تھا کہ وہ دیکھیں کہ اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے۔ اندازہ کریں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور مذہبی لوگوں نے اس عورت کو روکا ہوا ہے، اور کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حلوہ ورڈ جو لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ حلوہ کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں، ہاں۔ اس کے باوجود بہرحال ان کو میں کریڈٹ دوں گا اس حوالے سے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ موب کو انگیج کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی پولیس آ رہی ہے، اس معاملے کو ہم دیکھیں گے۔ اور ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے انہوں نے یہ والی جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اسے اوور لک کیا۔ بعد میں جو انہوں نے کام ڈالا ہے وہ انشاءاللہ اس کو میں ڈسکس کروں گا،
لیکن اس وقت جو 15-20 منٹ کرٹیکل تھے اس میں وہ جو لڑکا جانسن اور اس کے بعد یہ جو دو علماء، ایک وہابی اہل حدیث فرقے سے شاکر صاحب تھے اور ایک وہ ٹی ایل پی کے بڑے نمائندہ سے ہیں لاہور میں، وہ تھے، انہوں نے پبلک کو انگیج کیا ہے اور انہوں نے پبلک کو ان تک پہنچنے سے روکا ہے، اور یہ بالکل ان کا کریڈٹ ہے اور یہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا. میں اس حوالے سے انہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور اگر میں انہیں سلام پیش کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے اس کے بعد انہیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ میں تو کوئی موقع جانے نہیں دیتا کہ مولوی جہاں کہیں اسلام کو نقصان پہنچائیں تو میں ضرور ہائی لائٹ کرتا ہوں. اگر میں کریڈٹ دے رہا ہوں تو یقیناً وہ لوگ جو علماء سے چڑھتے ہیں انہیں بھی یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. اگر آپ انصاف کے اوپر قائم نہیں ہوں گے اور کسی کو اچھے کام کے اوپر اپریشیٹ نہیں کریں گے تو مستقبل میں آپ امید نہ کریں کہ وہ مزید کوئی اچھے کام کرے گا. وہ کہے گا بھائی برائی کریں تب بھی گالیاں پڑتی ہیں، اچھائی کریں تب بھی گالیاں پڑتی ہیں، اور اچھائی کرنے سے ڈبل گالیاں پڑتی ہیں، اپنوں کی بھی پڑتی ہیں. ظاہر ہے جو سر پھیرے قسم کے مذہبی پرورٹڈ نیچر کے لوگ ہیں وہ تو اس قسم کی ایکٹیویٹی کے بعد کوئی لاش دیکھنا چاہتے تھے، انہیں تو نہیں ملی. ان کی گالیاں بھی وہ کھائیں گے، اور پھر اگر لبرلز بھی اور سیکولرز بھی ان کو گالیاں دیں گے اور ان کی یہ جو اچھائی ہے اسے ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو آندہ وہ یہ والی اچھائی بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، وہ کہیں گے اگر گالیاں کہانی ہے تو ایٹ لیسٹ ہم کوئی کام ڈال کے تو اپنے لوگوں کی تعریف تو اویل کریں، تو وہ اس طرف چل پڑیں گے. علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے میرے بھائیوں، اس پورے انسیڈنٹ کے بعد جو ایک معافی نامہ والا ایشو ہوا، اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ پولیس کے لوگوں کی موجودگی میں یہ پوری ایکٹیویٹی پرفارم ہونا، چلیں وہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی، پھر اس کی ویڈیو بننا اور پھر ویڈیو پبلک میں سرکولیٹ ہو جانا، اور کتنی ڈھٹائی کے ساتھ وہ مولوی، ایک وہابی جو اہل حدیث ہیں اور ان کے ساتھ 2-3 ان کے کارندے وہ بھی، اور ساتھ ایک ٹی ایل پی کے تھے جو مولانا صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچ میں اس بیچاری سہمی بھی عورت کو بٹھایا ہوا ہے اور ساتھ پولیس بھی کھڑی ہے.